Hello, Assalamu alaikum. As we wait for inshallah Pakistan to beat South Africa, भी मैच टेस्ट चल रहा है। 32 रन चाहिए लंच के बाद और दो विकेटें पाकिस्तान ने हासिल करनी है। तो टेंशन से बचने के लिए आई थॉट आई डिस्कस विद यू। बैकग्राउंड में लगा हुआ और अगर मैं कुछ छलांगे वगैरह मारूं तो प्लीज़ वो इग्नोर कीजिएगा। विकेटों के ऊपर पहली बॉल आ रही है और उन्होंने पहली गेंद के ऊपर ही सिंगल ले लिया। प्रॉब्ली विल लूज बट देखते हैं। चलें, अब किताब बात करनी थी, काफ़ी अरसे से मैंने पेंडिंग रखी हुई है। आई थॉट आई शेयर इट विद यू गाइस। रेड हैंडेड, अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं या फिर लॉ, क्रिमिनल लॉ में ख़ास तौर के ऊपर, तो 20 मुकदमे ऐसे जो कि जिन्होंने इंडिया को हिला कर रख दिया था, उसके बारे में जनरल रीडिंग के लिए। और ये जनरल रीडिंग के लिए किताब है और ये इतने मशहूर मुकदमे हैं कि तकरीबन सारों पे फिल्में या टीवी सीरीज़ वगैरह भी बनी हुई हैं। आई थॉट आपसे वो डिस्कस करूं। सोविक बांद्रा ने, दो वकील हैं, और पिंगल खान ने, दो वकीलों ने ये किताब लिखी है और ये ओवरव्यू है इन केसेस के बारे में, जिन केसेस ने कहा जाता है कि पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। और वो 20 केसेस कौन से हैं, वो आपको ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप अगर आप इसको ढूंढें तो ई पब या इसकी पीडीएफ मिल जाती है। ये आपको दिखाने के लिए साथ चला आ रहा हूँ, बट आई रेड इट इन द बुक फॉर्म, सो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग केस। 20 मुकदमे हैं। हीतल परेख का मर्डर, संतोष कुमार सिंह ने जो प्रिया दर्शनी मट्टू का जो मर्डर किया था, पहले वाला जो है, फॉर एग्जांपल प्रीतल सिंह का केस जो था, हेतल परेख वाला मर्डर, उसके अंदर 1990 का है। वो गार्ड था जिस हु वाज अलेज्ड टू हैव, जो कहा जाता 1990 के अंदर, जिसके अंदर पूरी किताब के अंदर थीम वैसे बेसिकली ये चल रही है कि मीडिया किस तरीके से क्रिमिनल केसेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस के घर के अंदर लड़की को मर्डर किया गया था आफ्टर रेपिंग हर, और इट वाज प्रोबेबली डन बाय द, कोर्ट के मुताबिक इट वाज डेफिनेटली डन बाय धनाजय चैटर्जी। बट उसको जो फांसी हुई है, उसको सजा मिली, इस लास्ट वर्ड्स वर के आई एम इनोसेंट। सो दैट वाज वन केस। दूसरा भी खैर एक थीम जो उसमें नज़र आ रही, तकरीबन आधे केसेस वायलेंस अगेंस्ट वेमेन से ताल्लुक़ रखते हैं। हरासमेंट हो, सेक्सुअल हरासमेंट की, आप आगे जाके देखेंगे। और भी संतोष कुमार सिंह वाला जो केस है, उसके अंदर, उसके बारे में ये धनाजय चटर्जी, केस बाय केस देख लेते हैं। उसका ये इब्तदा शुरू ये वहाँ से करता है कि उसका जो डेथ सीन वगैरह है, और डेथ सीन के अंदर, और वो कह रहा था कि यहाँ तक वो मरने से पहले भी उसका ये था कि लुक माई पाम हैज़ नो लाइन ऑफ डेथ, जस्ट अ लाइन ऑफ पनिशमेंट, कि मुझे नहीं सज़ा मिलेगी। और आखिरी दिन तक उसका ख्याल था कि ही वुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड। बट व्हेन ही वाज एग्जीक्यूटेड ऑनलाइन, आई बिलीव आई रेड हिज लास्ट वर्ड्स वर कि ही वाज इनोसेंट। और ये उसके बारे में लिखा हुआ है। बैकग्राउंड उसकी ये थी कि एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, और उसने पहले हरास किया था एक हीतल के नाम से एक लड़की थी इम्तिहान से, जो जिन अपार्टमेंट्स में वो रहता था, जहाँ पे वो गार्ड था, वो वहाँ पे रहती थी। उसने उसको ट्रांसफ़र करवाने की शिकायत लगाई थी, और फिर एक दिन के बाद देखा गया कि वो वहाँ पे लड़की अपने घर के अंदर मर्डर्ड पाई गई। तो उसके बारे में है, और उसके बारे में लिखा हुआ, द केस वेंट ऑल द वे अप टू द सुप्रीम कोर्ट। और इसके अंदर उन्होंने और सर्कमस्टांशियल एविडेंस था सारे का सारा। उन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ, बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी अगर स्ट्रॉन्ग केस हो, और एक चेन ऑफ एविडेंस अगर आपका प्रॉपर चेन ऑफ एविडेंस अगर प्रॉपरली बनी हो, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर भी सजाए मौत दी जा सकती है और कन्विक्ट किया जा सकता है। तो इस केस के अंदर दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रैंड लैंडमार्क केसेस। धनाजय को भी डेथ पेनल्टी की गई, और हाँ, उसके लास्ट वर्ड ये लिखे हुए पैरा 19 के ऊपर। अच्छा, इस किताब के अंदर अच्छी चीज़, ये खैर अच्छी चीज़ नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इट्स बिन रिटन फॉर ऑर्डिनरी पीपल, ज़्यादातर ज़्यादा टेक्निकल नहीं रहा, मगर अगर आपने टेक्निकल साइडों पे जाना है तो केसेस की साइटेशन वगैरह भी आगे जाके आप देखेंगे फुटनोट्स में मिली हुई है। दूसरा जो मशहूर केस इसके अंदर किया गया है, वो भी एक मर्डर का ही केस था, प्रिया दर्शनी मर्डर केस। और इसके अंदर आई बिलीव
یہ स्टॉकर था और इसके अंदर संतोष कुमार सिंह, और ये वहाँ पे पुलिस का एक पर्सनल से पुलिस संतोष कुमार सिंह वो कॉलेज के अंदर उसके साथ लड़की के साथ हुआ करता था और थ्रू आउट उसको हरास भी करता रहता था, और इसलिए ये बचता रहा कि एक पुलिस वाले का ये आई बिलीव बेटा था जेपी सिंह का। ही वॉज द सन ऑफ अ हाईली वैल्यूड ऑफिसर जेपी सिंह, और उसकी वजह से इसके अगेंस्ट एक्शन वगैरह नहीं हुआ। 23 जनवरी 96 के अंदर ये जो लड़की थी ये भी आई बिलीव उसके घर के अंदर शी वॉज मर्डर्ड, आई बिलीव हेड स्मैश्ड इन, और हेलमेट भी उसकी टूटी हुई थी। आप अब जब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चलेगा इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग केस। और इसके तहत सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस और काफ़ी डिटेल में जाके सेशन कोर्ट के केस के बारे में बात की, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अगेंस्ट उन्होंने उसने चैलेंज वगैरह किया। हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अल्टीमेटली जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप और मर्डर का था, लेकिन उसकी डेथ पेनल्टी से उसको लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जाके कहीं कहा जाता है कि गरीब अमीर का जो डिफरेंस वगैरह इंडिया के अंदर, और यहाँ पे शोर भी खास तौर पे बर्दाश्त नहीं मट्टू का ये केस, और उसके बाद देखेंगे जैसे का लाल वाले केस के अंदर औरतों की पोजीशन और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर दीज वर इंस्टेंसेस जहाँ पे वो जिसको सजा वगैरह मिली थी वो डेथ से कम कर दी गई, और ख़ास तौर पे चूँकि पॉसिबली बिकॉज द पर्सन वाज वेल कनेक्टेड हैड स्ट्रॉन्ग लॉयर्स एज वेल, तो उसका क्राइटेरिया भी यहाँ पे जजमेंट्स में डिसाइड होता हुआ आपको वेरी होता हुआ इंडिया में नज़र आएगा कि जिन जगहों के ऊपर कहाँ पे डेथ पेनल्टी की जाती है कहाँ पे नहीं। एक केस जिसके अंदर पहले दिन ही डेथ पेनल्टी होनी थी वो अजमल कसाब का तीसरा केस जो है अजमल कसाब का 26/11 मुंबई अटैक्स के अंदर जो था, तस्वीरें भी मौजूद थी सारी की सारी चीज़ें। वो यहाँ पे टेररिज्म जो हुआ था लश्कर तैयबा के तरफ से उन्होंने क्लेम किया था, और उसकी सारी डिटेल्स देखी और उनको जो सज़ा वगैरह दी गई, रीड मेक्स फैसिनेटिंग रीडिंग। और वो और फिर उसके बाद अजमल कसाब को तो होनी थी, आगे जाके पार्लियामेंट अटैक वाले के अंदर भी आई थिंक वो क्या नाम था उस बंदे का, गुड्डू गुलू, वो अभी उसकी तरफ भी आएंगे, वो भी इसके अंदर है। बट वो तो इंडिविजुअल केसेस के बाद ये एक्ट ऑफ टेररिज्म के ऊपर नतीश कटारा मर्डर है इसके अंदर। नतीश कटारा वाला था कि भारती यादव, ये यादव वगैरह पॉलिटिकल एक आई बिलीव फैमिली थी जिसकी लड़की की शादी होने लगी थी इससे नीतीश कटारा से, और ये ऑनर किलिंग का केस है। और इस ऑनर किलिंग के अंदर उन्होंने आई बिलीव दे हैड समवन हायर्ड किलर लेके दोनों भाइयों वगैरह ने इसको लड़के को किडनैप किया था, मर्डर कर दिया था, और इसके अंदर अल्टीमेटली जाके ये विकास यादव वगैरह इसको अभी भी 60 आई बिलीव डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट मेरे ख्याल में कंफर्म हुई थी, लेकिन आज तक 67 दफ़ा उसको बेल मिल चुकी, 66 टाइम्स ही इज कम आउट एज वेल। सो ये करके इसके साथ साथ पॉलिटिकल केसेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक जो केस मशहूर है पीवी नरसिम्हा राव जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, उसको उन्होंने सज़ा वगैरह दे दी और जेल की सज़ा दी ऑन के उसने वोट खरीदने की नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर यहाँ पे कोशिश की, एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ दैट एज वेल। और इंडिया को उसने लिबरलाइज भी किया था, ही वाज वन ऑफ द लीडिंग लीडर्स, मगर जब डायरेक्शन चेंज हुई गवर्नमेंट्स वगैरह की तो पीवी नरसिम्हा राव became a political nobody, achieving infamy again in 2000 when he was convicted of corruption for bribing the members of parliament. इसके बरक्स अगर आप फॉर एग्जांपल जाके देखें 121/8 पाक आहिस्ता आहिस्ता रन कम हो ही जा रहे हैं और बंदे आउट नहीं हो रहे पाकिस्तान से। चलो देखते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आके आपसे ये कहना था कि नरसिम्हा राव का फॉर एग्जांपल जो केस आपके सामने है, इंटरेस्टिंग आई थिंक पॉलिटिकली थोड़ा बहुत शायद स्कोर सेटलिंग वगैरह का भी यहाँ पे सिलसिला वगैरह हो,
بیکاز آپ نے اگر فلم دیکھی نا لنکن کی کے نام سے فلم بنی ہوئی ہے ڈینیل ڈے لوئس کی، آسکر بھی بیچ میں ملا تھا، اس میں دکھایا تھا کہ جو ہیومن رائٹس کا جو سب سے بڑا کیس وغیرہ انہوں نے جو قانون پاس کروایا تھا امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس میں بھی پیسے دے دلا کے کروائے تھے. از اٹ پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس؟ چند لوگوں کو اس کے اندر تو ایز اے بہت پازیٹیو لائٹ کے اندر دکھایا گیا تھا. ناٹ دیٹ آئی ایم ریکمینڈنگ اٹ، بٹ یہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہی از ون آف دا فیو گائز جس کو ایکچولی پولیٹیکل پروسیس کی، نہ کہ اس نے خود پیسے لیے، اس کو پیسے دینے کے اوپر، ووٹ خریدنے کے اوپر، برائبنگ کے اوپر اس کو پکڑ کے پرائم منسٹر کو انہوں نے کر دیا. بڑے بڑے جو اسکینڈلس موجود ہیں بزنس مینس وغیرہ کی طرف سے، ہرشاد مہتا واز دا فرسٹ میجر ون جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے انڈین اسٹاک ایکسچینج کے اندر. ایک ہرشاد مہتا کا پڑھنے کے قابل ہے اسکیم جس کا، اور ہی ڈائڈ ان جیل ایز ویل، جس سزا کے دوران 5 سال کی میرے خیال میں سزا ہوئی تھی، اس کے دوران ہی ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد کیتن پریکھ کا، یہ دونوں فائنینشیل میجر کرائمز ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ جب پڑھیں گے ڈیٹیل کے اندر تو نظر یہ آیا کہ فائنینشیل کرائمز کو روکنے کے لیے وہ، اور آئی تھنک اس کا تو بلکہ یہ ہرشاد مہتا کا تو شاید یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کو سزا اس لیے ملی تھی کہ اس نے مختلف پولیٹیشنز وغیرہ کا نام لیا تھا اور بڑا آپولنٹ انداز کے اندر رہا کرتا تھا، اور یہ سارا کا سارا کھول کے تو اس کی وجہ سے ہی واز سارٹ آف پنشڈ بائی ہز پولیٹیکل اپوننٹس. کیتن پریکھ کا بھی سملر، اس کے بعد یہ سیکنڈ جو آیا تھا اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ مینیپولیشن اور فیک ڈاکیومنٹیشن کے اوپر، تو وہ ہرشاد مہتا اسکیم کے بعد اس کے بعد لوپ ہولز روکنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی یہ دوسرا اسکیم ہوا تھا. آٹو شنکر کا جو کیس ہے وہ بھی اس کے اندر کور کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی آئی بلیو فلم بنی ہوئی. آٹو شنکر اس کا اس لیے نام ہے کہ وہ رکشہ انیشلی چلاتا تھا، پھر اس نے بروتھل کھولا اور پھر بے شمار عورتوں کو اور مردوں کو بھی ایکچولی مرڈر وغیرہ کیا. ہی واز پمپ آف سارٹس، اور اٹس ویری فیسینیٹنگ ریڈنگ. بٹ الٹیمیٹلی سزا وغیرہ اس کو پکڑ کے یہاں پہ دی گئی ہے، اینڈ آئی بلیو ہی واز ہنگ. ہاں، اس کو ڈیتھ پینلٹی ملی تھی. سب سے دو انٹرسٹنگ کیسز ہیں. بیسٹ بیکری کا جو فار ایگزامپل کیس ہے، بیسٹ بیکری کا یہ گجرات میں جو رائٹس ہوئے تھے، بیسٹ بیکری میں ایک مسلمانوں کو جلا دیا گیا تھا، اور وہاں پہ جہاں پہ جلا دیا گیا تھا وہاں پہ نریندر مودی کا یہ سارے کا سارا ہوم ٹاؤن تھا. ظہیرہ شیخ واز دا اونر، اور جس نے ایف آئی آر اس کے اندر جمع کروائی تھی. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، ایف آئی آر کروا کے اس کے اندر لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے جنہوں نے وہاں پہ ایک بیکری کو جلایا اور اس کے خاندان کو بیچ میں مارا تھا، مگر جب ٹرائل چلا تو خود مکر گئی. انیشلی آئی بلیو وٹنسز مکر گئے، اور اس کے بعد یہ جب سپریم کورٹ اوپر سے ریمانڈ ہو کے مقدمہ واپس آیا تو پھر خود مکر گئی. اور خود مکرنے کے بعد پھر بھی ایکچولی مکر جانے کے بعد اس کو اسی مقدمے میں جس میں اس نے ایف آئی آر خود کروائی تھی، اس میں مکر جانے کے اوپر اور پرجری کے اوپر اور ریسیونگ اے برائیو کے اوپر اس کے تہلکہ والوں نے دکھایا تھا 18 لاکھ روپے وہ بی جے پی کے لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر سے برائیب لیتے ہوئے وہ اپنا وہ بیان کا چینج کر رہی ہے، اور اس کو اسی کے اندر سزا ہو گئی. تو باپ کے مقدمے کے اندر گئی تھی اور وہاں پہ اور پھر مار رہے ہیں پکڑ کے پاکستان کو. خیر، ورتھ چیکنگ آؤٹ. اس کے بعد پھر دین دیر آر ٹو امپورٹنٹ. ایک تو وشاکا کیس ہے جس کے اندر سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر بھاوری دیوی اور ویمن ہراسمنٹ کے بارے میں، اور چندرما داس کیس وغیرہ، یہ گینگ ریپ کا کیس تھا دلی کے اندر. اس کے ان کیسز کے اندر جو سزائیں وغیرہ دیے گئے، اور وہاں پہ ایک بائی دا وے سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر چونکہ وہ قانون پراپرلی نہیں بنا رہے تھے، اٹ واز اے لینڈ مارک کیس ایز ویل، بیکاز یہاں وشاکا ورسز اسٹیٹ آف راجستھان، یہ جو وشاکا ججمنٹ ہے وہاں پہ سیکشل ہراسمنٹ کو ڈیفائن وغیرہ کرایا گیا. تو اٹس ون آف دا لیڈنگ کیسز. اف یو پاکستان کے اندر بھی بہت رجحان وغیرہ ہے اور ہراسمنٹ کو سیمس ٹو ہیو بیکم دا نارم، اس کو کاؤنٹر وغیرہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو دیز ٹو ججمنٹس آر ویری انٹرسٹنگ، ورتھ ریڈنگ. اس کے ساتھ ساتھ جیسیکا لال مرڈر، اس کے اوپر نو ون کلڈ جیسیکا کے نام سے ایک فلم بھی بیچ میں بنی ہوئی ہے. منو شرما، جس بندے نے شی واز اے بار گرل ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم، اور تھوڑی سی تو میں کے اوپر اس نے سر میں گولی مار دی تھی وہاں پہ،
اس کا دکھایا ہوا ہے کہ اس کو سزا دینا اور اس کے اگینسٹ وہ کس طریقے سے یہاں پہ ابھی لائف سینٹنس اس کو ملا ہوا ہے، لیکن وہ بیل کے اوپر اتنا بیچ میں نکل کے کبھی پارٹی کرتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے، کہیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے ہی واز شون ٹو بی این ایگزامپل جہاں پہ انڈین جسٹس سسٹم شاید پراپرلی نہیں کر رہا. نینا ثانی کیس واز مطلوب جو بیچ میں بندہ تھا، اس کا جو ہسبینڈ تھا واز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. اس نے اپنی اور شاید ایم ایل ایم پی اے بھی تھا شاید، اس نے اپنے بیوی یہ نینا کو مرڈر کیا اور کسی بندے کے ساتھ مل کے سر میں گولی ماری اور پھر اس کو تندور میں اس کے ٹکڑے بیچ میں جلانے کی کوشش کی. تو اٹس نون ایز دا تندور مرڈر کیس وغیرہ. اور وہاں پہ اس کو یہاں پہ سپریم کورٹ آن ہیئرنگ اپ ہیلڈ سشیل's کنوکشن اور اس کو کنوکٹ کر کے سشیل کون ہے یار مطلوب یہاں پہ ایک سیکنڈ پڑھ لینے دیں. سشیل ڈینائر ایور بینگ میرڈ ٹو، ہاں اس کی اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی. مطلوب واز سم جس سے پہلے اس کا اسٹوڈنٹ اس کی جس سے اسے دوستی تھی، لیکن نینا نے جا کے سشیل سے ینگ پولیٹیشین سے شادی کر لی ہوئی تھی. سوری، مطلوب واز ناٹ دا accused in this particular case. تو سشیل شرما چونکہ پاورفل بندہ تھا تو he thought he could get away with it، تو اس نے یہ سارے کا سارا کیا. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ اس کے بعد کہ اگر بروٹل بھی ہو تو اس کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو میٹیگیٹنگ فیکٹرز ایسے ہیں کہ ڈیتھ سینٹنس کو لائف میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. تیلگی اسٹامپ پیپر اسکیم ہے. یہ عبد الکریم تیلگی کے نام سے بندہ تھا جو کہ جعلی اسٹامپ پیپر بنا کے سیل وغیرہ کیا کرتا تھا. اس کا اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ اور ون آف دا بگیسٹ اسکیمز ان انڈیا بیکاز اس کے اندر جو اور تیلگی جو ہے وہی ڈائڈ آف ایڈز اس کے اندر while he was undergoing trial I believe جیل کے اندر. سو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مختلف اسٹامپ پیپر وغیرہ بیچنے سے چھوٹا سا ایک بیچ میں پکڑا گیا تھا جہاں سے پتا چلا کہ مختلف لوگوں کا، فار ایگزامپل ایک ایڈیشنل انسپیکٹر تھا دلیپ کامناتھ جس کی 9,000 تنخواہ تھی، مگر اس کے بینک اکاؤنٹ کے اندر اس اسکیم کے اندر 100 کروڑ روپے انڈین پائے گئے. تو صرف 15 رن رہ گئے اور کوئی وکٹیں نہیں گرنی. پاکستان میرے خیال میں شاید ادھر تو ہار جائے گا. جین حوالہ کیس، 2 جین برادران تھے جن کی ڈائریز وغیرہ پکڑی گئی تھی، ٹیکس والوں نے پکڑی، جن کے اندر حوالہ ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں تھیں اور ان کے اندر کافی کروڑوں اربوں روپے کے معاملات انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر تھے. اور اس کے اندر فار ایگزامپل شرد یادو، لال کرشن اڈوانی، انڈیا کے جو بڑے سے بڑے بندے لوگ تھے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ بھی بیچ میں اس میں انوالو تھے، مگر وہ ان کا نام چونکہ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہوا. ان کو کہتے ہیں کہ ایل کے اڈوانی واز ون آف دا کی اکیوزڈ ان دیز پروسیکیوشن اینڈ فیکٹ کراپس اپ ایوری ٹائم سم ون ڈسکسز ہم. ڈپٹی پرائم منسٹر تھا جان حوالہ اسکیم کے، اور بابری مسجد کے اندر بھی وہ انوالو تھا. تو کالے دھبے ہیں اس کے اوپر. راجیو گاندھی کی اساسینیشن کے بارے میں بھی یہاں پہ موجود ہے. چارلس سوبرا جو سب سے زیادہ مشہور ہے دا سرپنٹ کے نام سے، اس کی سیریز وغیرہ بھی ٹیلی ویژن ایک آلریڈی موجود ہے، کو بکینی کلر بھی کہتے تھے، جو کہ 70s کے اندر مختلف انٹرنیشنل جو ٹریولرز تھے ان کو مرڈر وغیرہ کرتا تھا. اور پاکستان بھی آیا تھا، بلگیریا، اٹلی، یوگوسلاویا، سارے کے سارے. پاکستان میں آئی تھنک اس نے نہیں مارے، مگر وہاں پہ تھائی لینڈ کے اندر آئی بلیو اس نے مرڈر کیے، اور مختلف جگہوں کے اندر انڈیا کے اندر بھی، اور مختلف فورن ویمن کو اس کے اوپر انہوں نے سیریز وغیرہ بھی بنائی ہے. تھائی لینڈ اور اب شاید نیپال میں پایا جا رہا ہے کر کے وغیرہ. اور سو میرج نہیتا بسواس اور 9 اکتوبر 2000 کٹمانڈو پریزن میں. اچھا وہاں پہ جیل میں تھا مگر جیل کے دوران شادی کی. اچھا دا موسٹ انٹرسٹنگ کیس دیٹ آئی کیم اکراس از نتھاری کلنگ. انٹرسٹنگ ایک وجہ سے کہ اس کے اندر
بچوں کو مرڈر کیا گیا تھا. جیسے یہاں پہ جاوید اقبال کا کہا جاتا ہے کہ اس نے 100 بچوں کو مرڈر کیا. اس کا تو خیر ٹرائل کنکلوڈ ہی نہیں ہوا, وہ جیل کے اندر ہی اس کو مار دیا گیا تھا. بٹ نتھاری کلنگز کے اندر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایک نوکر تھا جو کہ بچوں کو ریپ کر کے مارا کرتا تھا, اور ان کا مالک, دونوں کو ایکچولی مرڈر کی سزا وغیرہ ہوئی. وہ سزا اوپر تک گئی اور سپریم کورٹ کے اندر پھانسی تک کنفرم ہو گئی ہوئی تھی. بٹ اینڈ میں جا کے ایک ریویو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ٹیک اپ ہوا, معاملہ ریمانڈ ہوا. یہاں تک تو یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کے 3 بجے مقدمہ سنا گیا, اور کو اکیوزڈ کو چھوڑ دیا گیا, اور اس کا ریویو جو کولی ہے بیچ میں اس کے اندر بندہ یہ ہو گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, یہ سزا ہونے کے بعد اور وہ معاملہ ریمانڈ ہوا الہ آباد میں, اور الہ آباد کے اندر ساروں کو انہوں نے دونوں کو ڈسپائٹ اتنے بچوں کے مرڈر وغیرہ کے کہ ان سارے کے ساروں کو, دونوں کو ایکچولی اکوٹ کر دیا. وہ ججمنٹ میں نے پڑھی ہے, وہ پڑھنے کے قابل ہے. وہاں پہ ایک طرف آپ ساری کی ساری انڈیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی کہ ان کو ٹانگ دیا جائے, ان کو مارتے کیوں نہیں ہیں, یہ کر کے الہ آباد کے اس کورٹ نے ان کو اکوٹ کر دیا. اور ریسنٹلی لیو نوٹسز ایشو ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, انڈین سپریم کورٹ میں. ایز آئی ایم ریکارڈنگ دس ویڈیو, یہ والا معاملہ آلریڈی پینڈنگ ہے, آج کل کے اندر یہ ٹیک اپ وغیرہ بھی ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اٹس ورتھ ریڈنگ. یہ کتاب اس طریقے سے آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے رچ اور پور میں جو ڈی ویلیویشن, اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو نتھاری کلنگز ہے, ان بندوں کو جلدی سزا کیوں نہیں دی جا رہی, اور آگے جا کے یہ تک رہا ہے کیپٹل کرائمز آف لائف امپریزنمنٹ از دا رول. اور یہاں پہ کولی کو ریپ اور مرڈر آف چلڈرن کا تھا, اس کو واز این اینیمل انکیپیبل آف لیونگ ان سوسائٹی لکھا ہوا ہے, اور وہ اینڈ میں جا کے کولی صاحب کو آج کل ایز تھنگز اسٹینڈ اکوٹ کر دیا. سو کیا میڈیا کی وجہ سے, کیا ان چیزوں کی وجہ سے یہ سارے کا سارا ہوتا ہے, کیا معاملات, اٹس این انٹرسٹنگ ون. بٹ خیر آگے سنجے دت کی بھی بندوقیں رکھنے کے مطابق اس کے بارے میں بھی, اس کی بھی جو سزا ہوئی ہے پارلیمنٹ اٹیک کیل کے اندر, اس کا کیا نام, گرو کا نام افضل گرو کے ساتھ یہاں پہ میرے خیال میں شاید جاتی ہوئی تھی کر کے. افضل گرو کو جو پھانسی وغیرہ آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے بیچ میں دی ہے, تو نظر یہ آتا ہے کہ پولیٹیکل کیسز میں اور جن کو ٹیررسٹ ٹائپ پہ کرتے ہیں وہاں پہ تو جلد از جلد سزا دینے کا بیسکلی کانسیپٹ نظر آتا ہے. سیکشل ہراسمنٹ یا عورتوں کے اگینسٹ جو کرائمز ہوتے ہیں وہاں پہ تو لائف کے اندر کمیوٹ کر دیتے ہیں, یا یہ سارے کے سارے, اور بیلوں پہ لوگ نکلتے رہتے ہیں. اٹس این انفارچونیٹ تھنگ, بٹ دیٹ سیمس ٹو بی دا کیس. یہ ساری کی ساری اینڈ کے اندر بیبلیوگرافی کے اندر جو سزائیں وغیرہ یہ دی تھی, ان کی ججمنٹس وغیرہ یہاں پہ اویلیبل ہیں. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ نتھاری کیس کا جو الہ آباد کی ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ بھی پڑھیں. اٹس ورتھ ریڈنگ, اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. کتاب کے اندر یہ لنکس وغیرہ بھی موجود ہیں, کتاب کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں. آئی ہوپ یو فائنڈ دس انٹرسٹنگ. فوجداری میرا ایریا تو نہیں ہے, بٹ آئی فاؤنڈ دس بک ویری ویری فیسنیٹنگ اینڈ آئی ہیویلی ریکمینڈ اٹ. پڑھنے کے قابل. اور پھر اس کو دیکھیں, آپ کے ملک کی 13 رن چاہیے, اور ایک پھر رن اور 2 رن اور بن گئے. خیر ایز یو کین ٹیل آئی ایم کوائٹ ڈسٹریکٹڈ, لیکن پھر بھی ٹینشن گھٹانے کے لیے ہی آپ کے ساتھ یہ بیچ میں پکڑ کے میچ وغیرہ دیکھ رہا تھا, ادروائز اپنے بال کھینچ رہا ہوتا. خیر آئی ہوپ یو انجوائے دس, گیٹ ہولڈ آف دس بک. یہ کتاب میں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, وہ دیوڑی کے اندر جو کتاب وغیرہ کر رہا ہوتا ہے, آئی بلیو اس نے شاید فوٹو کاپی چھاپ کے وہاں پہ دی ہوئی ہے. اٹس ورتھ گیٹنگ. کاسٹ میں اراؤنڈ 800 روپیز, 1000 روپے کے اراؤنڈ وہ نارملی بیچتا ہے. آپ کو آن لائن بھی مل سکتی ہے. چھوٹے چھوٹے پیراگرافس ہیں, پڑھنے کے قابل. آئی ویری اسٹرانگلی ریکمینڈ دم. ٹرائی ٹو ٹیک اے لک ایٹ دم. اگر پسند آئی کتاب تو مجھے بھی بیچ میں بتائیے گا. پاکستان ایکویولنٹ بھی جو کیسز ہیں وہ بھی دیکھیے اور وہ بھی ڈسکس کیجیے گا. اوکے جی, ان شاء اللہ. تھینک یو ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو.